اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ہوئی تھی ان کے رشتہ دار بھائی ابو العاص کے ساتھ۔ ابو العاص نے ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اگر آپ کو ہجرت کرنا ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ کو اگر ہجرت کرنا ہو تو آپ ہجرت کر سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے تو ہجرت کرنا ہے۔ وہ ہجرت کے لیے تیار ہو گئی۔ ابو العاص نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ زینب ہجرت کرنا چاہتی ہے، جاؤ ان کو مدینہ چھوڑ کر کے آؤ۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی میری بیٹی زینب ہجرت کر رہی ہے، تو آپ نے چند صحابہ کرام کو مکہ سے باہر کھڑا کر دیا تاکہ وہ آئے تو ان کو ساتھ میں لے کر کے جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے تیار ہو گئی۔ مکہ سے جب روانہ ہونے لگی تو مکہ کے کافر اور مکہ کے جو مشرکین تھے، خاص طور سے ابو سفیان جو تھا، اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور اس نے مخالفت کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری موجودگی کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دن دہاڑے سر عام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جائے؟ یہ تو ہماری بے عزتی ہوگی، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اور اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا راستہ روک لیا کہ آج ہم آپ کو ہجرت کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اونٹنی کے اوپر سوار تھی۔ ایک قریبی رشتہ دار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس نے آ کر کے جس اونٹنی کے اوپر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سوار تھی، اس اونٹنی کے اوپر آ کر کے اس نے حملہ کر دیا۔ اب اونٹنی کیا ہو گئی؟ بھڑک گئی، اور بھڑکنے کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو اونٹنی کے اوپر سوار تھی، وہ کیا ہو گئی؟ اونٹنی سے نیچے گر گئی۔ نیچے پتھریلی زمین تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حمل سے تھی، آپ کے پیٹ کے اندر میں بچہ تھا۔ آپ اندازہ لگائے کہ اگر حمل والی عورت اونٹنی سے نیچے گر جاوے، وہ بھی پتھریلی زمین کے اوپر، تو اس عورت کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ آخر وہی ہوا، وہ جو حمل تھا، جو بچہ تھا، وہ ساکت ہو گیا، وہ گر گیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جاوے، آج تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کل نکل جانا، ہم آپ کا راستہ نہیں روکیں گے۔ اگر کوئی پوچھے گا تو ہم بتا دیں گے کہ پہلے دن ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اتنی نازک حالت ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی، لیکن یہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، میں جانے نہیں دوں گا۔ جانا ہو تو کل جانا، اب کل جانا آج جانا ایک ہی تھا، لیکن چونکہ ضد کے اوپر تھا، کچھ بھی ہو جاوے میں آج جانے نہیں دوں گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اسی حالت کے اندر میں، بیماری کی حالت کے اندر میں، دوسرے دن مکہ سے مدینہ جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس زمانے کے اندر میں مکہ سے مدینہ جانے کا سفر 15 دن کا ہوتا تھا۔ کتنے دن کا؟ 15 دن۔ آج کی طرح نہیں لگژری میں بیٹھے اور آرام سے سپیڈ میں جا کر کے 4-5 گھنٹے کے اندر میں مکہ سے مدینہ پہنچ گئے آرام کے ساتھ۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، 15 دن لگتے تھے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے۔ میرا عزیزو، ذرا اندازہ لگائے اور اپنے اندر میں اس تکلیف کو محسوس کرے کہ حمل والی عورت جس کا حمل ابھی ساکت ہو چکا ہے، کس حال کے اندر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ سے مدینے کا سفر کیا ہوگا۔ آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، ہم ذرا سوچیں۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں کے اندر میں آنسو آ گئے حالت کو دیکھ کر کے۔ ظاہر بات ہے، کون باپ ایسا ہوگا جو اپنی بیٹی کی تکالیف کو برداشت کر سکے؟ میں اور آپ رہے تو اتنے غصے میں آ جائیں گے، چلو ابھی مکہ کا سفر کرو، ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہرے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیف کو دیکھ کر کے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے خاطر میری بیٹی کو جو تکلیف پہنچائی گئی ہے، ویسے تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ اندازہ لگائے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور اسی بیماری کی حالت کے اندر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی ہو گیا، اسی تکلیف کے اندر میں۔ اندازہ لگاؤ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا تو جس نے حملہ کیا تھا اونٹنی کے اوپر، حضرت زینب کی اونٹنی کے اوپر جس نے حملہ کیا تھا،
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں حاضر ہوتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو معاف فرما دیا، حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قاتل تھا۔ قاتل ہی کہیں گے، اس نے تو حملہ کیا تھا اٹھنی کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، اپنی لگتے جگر تھی، بدلہ لینے کی پوری طاقت تھی، لیکن کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔